بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قدامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم و ستون والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب میں تاریخ کے سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو سراہ اعقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں سے اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 سال تک یہاں آباد رہے، جنہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور و بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اعقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرہ موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھی۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایات کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کا لمبے قد والا آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ 1 ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہذا طوفانی نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کا نام حمود، حب اور صمد تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور انہی سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کے تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہذا اللہ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی واضح و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلے نے حضرت ہود کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک اعقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے اور نہریں خشک ہو گئی اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا اعقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے اعقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔
ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم و ستون ڈھہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر راکھ کر دیے گئے۔ 60 ہاتھ کے قد والے افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی، ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتی۔ البتہ عہد نامہ قدیمی میں ایک نفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد والے لوگ ہیں، لہذا عین ممکن ہو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس نے نفیلیم کا ذکر کیا گیا ہو وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا اور لوگ انہیں صرف متھ یا عربی لوگ کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہے، جہاں ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشتوں ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدو سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک شخص تومس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا احقاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا، لہذا تومس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعہ اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ بی تومس نے لکھا ہے اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی، لہذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نیکولاس کلیپ تھا، اسے یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گم شدہ شہر ضرور چھپا ہے، لہذا طریق کے اس گم شدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ کلیپ نے 2000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے، لہذا اسے ٹولمی کا بنا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلیپ کو یقین تھا کہ وہ اپنی تخلیق صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدیداروں سے بہت منت و سماجت کے بعد آخرکار کلیپ کو سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی جس میں حضر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے 2000 سال پرانے پلرز، ٹاورز اور ستون کے آثار ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے علاقے میں کوئی قدیم سویلائزیشن ضرور آباد ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے قوم عاد کے اتنے قداور لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم و شان ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس سوال کا ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے ونڈز فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور مقامات اعتبار سے مختلف ہوتی تھی۔ ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہوا ہے جو ہمارے سطح زمین پر موجود ہے، جس میں ہم پتنگ اڑاتے یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کے بادبان کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے۔ اس طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوا تیز ترین ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IJR نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جو روشنی کے رفتار کا تقریباً 3% حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے خلیے تک بکھر جائیں گے۔ ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا وہ طوفان کس قدر سخت اور دل دہلا دینے والا تھا۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔